بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 127 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 61 اور 62 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ پہلا تعلق مفسرین کرام کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حرمت والے مہینوں میں دفاعی حملے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی۔ اب ان آیات میں اس کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ رات اور دن کا پھیرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا تمام کافروں کو عذاب مہین ہے، مگر مومنین کو عذاب مہین سے دور رکھا گیا ہے۔ اب ان آیات میں اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، چونکہ کائنات عالم میں ہر آن حق صرف اللہ ہی ہے، اس سے دور ہو کر حق اور حقانیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کی ذات و صفات اور اس کی آیات کا انکار سراسر کفر ہی ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ ایسے ناشکرے ناحق شناس کو عذاب مہین دیا جائے اور حق پرستوں کو بچا لیا جائے۔ ان آیات مقدسہ کے شان نزول کے حوالے سے کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مقاتل سے روایت ہے، مشرکین کا ایک لشکر عین حرمت والے مہینے میں حملہ آور ہوا صحابہ کرام پر، اور اس لیے جنگ کے لیے حملہ آور ہوا کہ مشرکین کو پتہ تھا مسلمان حرمت والے مہینوں میں جنگ و قتال نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں ان حملہ آوروں کو منع بھی کیا کہ ان مہینوں میں جنگ مت کرو، مگر وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ ہم نہتے مسلمانوں کو ہلاک کر دیں۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں جس میں ایسے بدبختوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ آئندہ حرمت والے مہینوں میں پچھلی شریعتوں کی جنگ نہ کرنے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی، اور اجازت ملنے پر مسلمانوں نے یہ دفاعی حملہ اتنا سخت کیا کہ ایک کافر بھی بچ کر بھاگ نہیں سکا، بلکہ سب کو گھیر کر قتل کر دیا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ پیچھے وعدہ کیا گیا لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور مومنین کی مدد کرے گا۔ تو اسی کی بابت بتا رہے ہیں کہ یہ مدد اس وجہ سے ہوگی کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرما دیتا ہے، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، بئی طور کے ہر ایک میں اضافہ کر دیتا ہے، اور یہ علاج اسی رب تعالیٰ کی قدرت ہے جس کے ذریعے نصرت و مدد ہوتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور ان کے احوال کو دیکھنے والا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا
اور پھر ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ ذالک النصر ایضا، اور یہ نصرت بھی اسی سبب ہے، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ رب تعالی ہی معبود برحق ہے، اور بے شک بلا شبہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یا یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس رب کو چھوڑ کر، یعنی بتوں کی، هُوَ الْبَاطِل، وہ تو باطل ہے، زائل کرنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، اور بے شک اللہ ہر شے پر عالی ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے، اور ایسا عظمت والا ہے، الکبیر، اور بڑا ہے، عظمت والا ہے، ایسا عظمت والا ہے کہ اس کے سوا اس کی عظمت کے سامنے ہر شے ذلیل و رسوا ہے اور چھوٹی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یدعونا، یہ تا کے ساتھ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، گویا تدعونا کریں تو تم عبادت کرتے ہو اور یدعونا کریں تو وہ عبادت کرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تمام وعدے جو رب تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ فرمائے ہیں اور تمام وعیدیں جو رب تعالیٰ نے کفار کو سنائی ہیں کہ ان کے ظلم کا بدلہ عذاب مہین ہے، مومنین کو دنیا میں مدخل یردونا اور متقین صالحین کو رزق حسنہ کا جو وعدہ کیا ہے، آخرت میں عفوت، معافی اور غفران کا عطیہ، اور ظلم کا مقابلہ کرنے والے بہادر مجاہدوں کو لینصرنہ اللہ، اللہ کی مدد کے سارے وعدے پورا کرنے پر رب تعالی قادر ہے، اور ذالک، اس کا ثبوتی سبب اور دلیل، ان اللہ، بے شک اللہ، وہ قدرتوں اور طاقتوں والا ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، جو سارے جہان کی ہر رات کو کبھی دن میں ڈال کر دن کو چھوٹا اور رات کو بڑا کر دیتا ہے، اور کبھی دن کو ڈالتا ہے ہر علاقے کی رات میں، جس سے رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کبھی سورج کا جو طلوعی رستہ ہے اور راستے کا چکر قلیل کر دیا جاتا ہے، تب سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، دیر میں طلوع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جن ساعتوں میں پہلے دن ہوتا تھا اب ان میں رات ہو جاتی ہے۔ یہ علاج فی النہار ہوا، اور کبھی سورج کا طلوعی راستہ اور مدار فلکی والا چکر طویل کر دیا جاتا ہے تو سورج جلدی طلوع کر دیا جاتا ہے اور دیر میں غروب ہوتا ہے۔ جن ساعتوں میں پہلے رات ہوتی تھی اب ان میں دن ہوتا ہے، تو یہ علاج نہار فی اللیل ہوا۔ اس طرح پورے سال ہر دن اور رات کا مشرق بھی علیحدہ اور مغرب بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ علماء علم توقیت فرماتے ہیں کہ ایک سال میں تقریباً 300 مشرق ہیں اور 300 مغرب ہیں، اور یہ سب قدرتیں صرف رب المشارق والمغارب کے فعل کمال سے ظاہر ہیں۔ کسی بھی مخلوق کو ایسی علاج لیل و نہار کی تبدیلی و تصرف کی طاقت ہی نہیں ہے، اور اس قوت و قدرت کے اظہار سے 3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اے دنیا کے شاہو، بادشاہو، امیرو، وزیرو، یہ بات سن لو کہ نہ سدا کسی کے ظلم کا سورج طلوع رہ سکتا ہے اور نہ کسی مظلومیت کا سورج غروب رہ سکتا ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ کبھی رات کا عروج فرماتا ہے اور کبھی دن کا عروج فرماتا ہے، آفتاب آسمانی کمال بلندی پر ہے، کبھی زوال پستی میں، اسی طرح دنیاوی طاقتیں کبھی بقا میں ہوں گی تو کبھی فنا کی پستیوں میں۔ دوسری بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اتار چڑھاؤ دنیا کی بے ثباتی کو ثابت کر رہے ہیں، دن رات کی یہ کمی بیشی بتا رہی ہے کہ دنیا جہان کی ہر چیز اس میں نہ قرار ہے نہ ثبات ہے۔ اے دنیا پر مغرور رہنے والو، تم سنبھل جاؤ۔ اور تیسری بات اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے ذریعے چڑھتے دن کو اور دن کے ذریعے پھیلتی رات کو مٹانے پر رب ہی قادر ہے، اور اللہ جل جلالہ مظلوموں کے ذریعے ظالموں کو مٹانے پر بھی قادر ہے۔ تو اے مکے کے ظالموں، کافروں، اگر آج تم ان صحابہ کرام پر ظلم کر رہے ہو تو ان قریب ان کے ذریعے ہی تم کو مجبور، مقہور اور مقتول بنا کر صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس ذات قدیم کے لیے فنا کرنا بھی آسان ہے، بقائے دنیا بھی آسان
زمین اور زمین کی مخلوق کیا چیز ہے، وہ تو آسمان کو بھی، سورج کو بھی اور ہر چیز کے اوپر وہی غالب ہے۔ گویا رب تعالی دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے، اور یہ مدد اس کے قدرت کمال کی وجہ سے ہے۔ بے شک یولج لیل اور یولج نہار کی جو قدرتیں، سماعت کی عظمتیں، بصارت کی رفعتیں اس وجہ سے ظاہر و غالب ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت اپنی ذات، صفات، قوت و قدرت، معبودیت، مسجودیت، مطلوبیت، بقا، اولا، قانون، قول، فعل، قدیم ہونے، ابدی رہنے میں حق اور واجب الوجود ہے، اور اسی کی ہر چیز حق، ثابت، قائم، دائم اور باقی ہے، اور اسی کا دین حق، کلام حق، قانون شریعت، قانون حق، انبیاء حق کی شان ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ رب العزت مومنین کی دعاؤں کو سننے والا ہے اور ان کے احوال کو جاننے والا ہے کہ پہلے اس نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور پھر ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، اور یہی مدد جو کی گئی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ رب تعالی ہی ہمیشہ رہنے والا ہے اور وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور بے شک وہ بت، دیوی، دیوتا جن کو دنیا میں یہ کفار پکارتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ، یعنی رب سے منہ موڑ کر یہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور وہ باطل ہیں، زائل کرنے والے ہیں۔ یہ بت اور دیوی دیوتے ان کو کچھ نفع نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، اور بے شک اللہ رب العزت کی جو ذات بابرکت ہے وہ ہمیشہ ہی سے بلند و بالا ہے، غالبیت و حاکمیت والا ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کے اوپر، اور وہ کبیر ہے، اس کے سامنے بڑی سے بڑی چیز جو بھی ہے اس کے علاوہ وہ ذلیل و رسوا ہی ہے، یعنی اس کی کبریائی کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ ان آیات کریمہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اگرچہ سرزمین دنیا پر رأس حیات دنیاوی میں بے شمار سلطنتیں، حکومتیں، وزارتیں، صدارتیں، عدالتیں قائم ہیں، مگر تمام عالم پر سچا، حقیقی، ذاتی، مضبوط، مستحکم ابدی، مؤثر نظام کائنات اسی رب قدیر کریم کا ہی جاری و نافذ ہے۔ اس طرح کہ رات، دن، چاند، سورج، موسم، فضائیں، ہوائیں، جمادات، نباتات، حیوانات، سارے کے سارے ان سب چیزوں کے اوپر اگر کسی کی طاقت اور قدرت ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے اور اسے ذات خدا کہتے ہیں۔ اور یہ فائدہ ہمیں یولج اللیل فی النہار کے ارشاد باری تعالیٰ سے حاصل ہوا ہے کہ ساری زمین پر لیل و نہار کا غلبہ اور لیل و نہار پر اللہ کی سلطنت قائم ہے، اسی کے حکم کے خلاف کوئی دم نہیں مار سکتا۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان آیات سے مسلمانوں کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں صرف اسلام اور قرآن کا قانون ہی حق، سچ، مضبوط اور عادلانہ دائمانہ ہے۔ دیگر انسانی بنائے ہوئے تمام قوانین نہ حق، نہ سچ، نہ عادلانہ، نہ دائمانہ، بلکہ اندھے، بہرے اور ظالمانہ قانون ہیں۔ حق، سچ اور عادلانہ قانون کی 6 نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ قانون بہرا نہ ہو، ہر ایک کی سنے۔ قانون اندھا نہ ہو، امیر، غریب، بادشاہ، وزیر سب پر نظر انصاف رکھے۔ قانون بے علم اور جاہل نہ ہو، ظالم و مظلوم کو پہچانتا ہو۔ قانون کمزور اور پست نہ ہو، بلکہ ہر ایک پر غالب، سب پر سربلند ہو اور کسی قسم کی لچک یا جھکاؤ نہ رکھتا ہو۔ اور قانون وقتی، ہنگامی اور ناقص نہ ہو، بلکہ دائمی اور کامل و مکمل ہو۔ قانون میں یہ صفات تب پیدا ہو سکتی ہیں جب قانون بنانے والے میں شان و صفات ہوں، لیکن جب قانون ساز حکومت چھوٹی اور کمزور ہو تو اس کا قانون بھی چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل احمقانہ جمہوریت کا نظام جو یہود و نصارہ کا
تیار کردہ ہے، کیونکہ یہ لوگ خود بھی چھوٹے ہیں اور ان کے قوانین بھی چھوٹے ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن مجید کا قانون مضبوطی والا بھی ہے اور دائمی بھی ہے، اس لیے کہ اس کو بنانے والا ہر شان و قوت کا مالک ہے۔ اور یہ فائدہ ہمیں ان آیات مقدسہ میں باری تعالیٰ صفات بیان فرمانے سے ہوا ہے کہ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ حق بھی ہے۔